یہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا نماز کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، تکبیر تحریمہ۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو ہم اونچی آواز سے صحیح طرح سے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بس ہم سیدھا اللہ اکبر اونچی آواز سے نہیں کہتے، یا ہاتھ کانوں کی طرف اٹھا لیے اور ہاتھ باندھ لیے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ تکبیر تحریمہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے کہنا، چاہے آپ امام کے پیچھے ہوں چاہے آپ اکیلے ہوں۔ واجب میں نے وہ عرفی معنی کے لحاظ سے نہیں کہا، واجب بمعنی ضروری کہا، یعنی فرض ہے، کہنی ہے۔ تو اگر آپ نے تکبیر تحریمہ نہ کہی امام کے پیچھے تو گویا کہ آپ کی نماز کا ایسا فرض رہ گیا کہ جو امام کے پیچھے ہو کر بھی ادا نہیں ہوگا۔ امام کے پیچھے آپ کا واجب رہ جائے، سنت رہ جائے تو امام کی امامت اس کا ازالہ کر سکتی ہے، جو فرض یا شرط اگر نہیں پائی گئی تو امام کے پیچھے ہونے سے بھی وہ ادائیگی اس کی نہیں ہوگی۔ تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ جو تکبیر تحریمہ ہے وہ اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے جو آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے، تو اس کو تلاوت کہیں گے، اس کو پڑھنا کہیں گے۔ اگر آپ ایسے ذہن میں پڑھ رہے ہیں یا ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے، تو اس طرح تلاوت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جب ہم لوگ اٹھتے ہیں نا واپس سجدے سے اوپر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، تو عموماً لوگوں کی عادت اب ہو گئی ہے کہ وہ نیچے ہاتھ ٹیک کر پھر اٹھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ کسی کا عذر ہے، کوئی بزرگ ہے یا کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اگر وہ اس طرح کرے تو اس کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر صحت مند آدمی ہے تو اس کو کھڑے ہوتے ہوئے بغیر ٹیک کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کس کو سلام کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم کہتے ہیں نا، آپ کو سلام تو آپ کو ہی تو ہوگا نا، جیسے ہم سامنے بندہ ہو ایسے فضا میں تو سلام نہیں کرتے، کسی کو تو سلام کرتے ہوں گے، کس کو کرتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب نے صحیح بتایا کہ جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو جو دائیں طرف آپ کے نمازی ہوتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے ساتھ جو فرشتے ہیں ان کو کرتے ہیں، اور اس طرح آپ کے جو نیک جنات ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور آپ کی جس طرف امام ہے، اگر دائیں طرف ہے تو امام کو اس میں شامل کریں گے دائیں طرف کی نیت میں، اور اگر بائیں طرف ہے تو بائیں طرف کی نیت میں امام کو شامل کریں۔ تو گویا کہ جب آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو یہ پوری نیت کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب السلام علیکم سلام پھیرتے ہیں نا تو اچھی طرح سے گھوما کریں۔ حدیث میں آیا کہ اتنا گھومنا چاہیے بندے کو کہ آپ کے جو رخسار کی سفیدی ہے وہ آپ کو نظر آئے۔ یوں ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر دیکھا ہے، ادھر پیچھے نہیں دیکھا ہے، چونکہ جن کو سلام کرنا وہ تو یوں برابر سیدھ میں ہے نا، ادھر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوں کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رخسار کی جو سفیدی ہے یہ نظر آئے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی عبادت ہے، جو بھی نماز ہے، جو بھی طاعت ہے، جتنا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، سنت کے مطابق ہوگی، اتنی ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کام کو شرف قبولیت بھی زیادہ ملے گا۔